یہ بات ابھی آتی ہے، اور وہ دوسری بڑی بات ہے جو پہلا ہی جو حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ آتا ہے، پہلے طبقاتی تقسیم ہے جس کے متعلق بات ہوئی ہے، دوسری بات آگے آتی ہے، وہ بھی ایک بنیادی اور اصولی چیز ہے دین کی جو قیامت تک کے لیے نافذ الامر رہے گی، وہ آگے آتی ہے۔ یہاں کہا کہ ان کو سوار کرا لیجیے۔ وقال ارکبوا فیہا، پہلے یہ تھا قل نحمل فیہا، ٹھیک ہے سوار ہو جاؤ، آگے بات ہے یہ ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا۔ کیا عرض کروں کہ یہ بسم اللہ کیا چیز، ترجمہ ہمارے ساتھ ہے، ساتھ نام اللہ، پھر اس میں کہا جاتا ہے کہ اس میں معذوف ہے، میں شروع کرتا ہوں ساتھ نام اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، ٹھیک ہے، خدا کے نام کے ساتھ۔ کبھی آپ کے یہ کہنے سے آپ کے دل میں کوئی بات بھی پیدا ہوتی ہے کہ یہ میں کیا بات یہ کہہ رہا ہوں، اللہ کے نام کے ساتھ میں شروع کرتا ہوں ہر چیز ہر کام اللہ کے نام کے ساتھ۔ کہا اتنا ہی بات ہے کہ اللہ کے نام میں بڑی برکت ہوتی ہے، اس لیے اس کے ساتھ بات تو عزیزان من بڑی گہری ہے، قرآن کی کون سی بات گہری نہیں، اس کی تو بسم اللہ ہی بڑی گہری ہے۔ یہ ساتھ نہیں، اس کا ترجمہ صحیح ہے، اسم کے معنی نام بھی صحیح نہیں ہے، اللہ کے نام کے ساتھ۔ قرآن کریم میں یہ ہے اللہ کے متعلق صفات خداوندی ساری گنائی ہوئی ہے، اور اسے اسماء الحسنہ کہا ہوا ہے، الاسماء الحسنہ، وہ ایٹریبیوٹ خدا کے، وہ صفات خدا کی، وہ خصوصیات خدا کی جو انتہائی بیلنس لیے ہوئے ہیں، پورا حسن لیے ہوئے ہیں، توازن کے ساتھ، صحیح پرپورشن کے ساتھ، ہر چیز ایک خاص خصوصیت رکھتی ہے، خاصیت رکھتی ہے۔ جن چیزوں کا نام آپ دوائی کا نسخہ کہتے ہیں، اس میں نسخے کا ہر جز ایک خصوصیت رکھتا ہے نا، وہ نسخے کے اجزاء بھی ہر ایک کو معلوم ہوں، وہ ان کو ملائے تریاق کی بجائے زہر ہو جاتا ہے، خصوصیات تو وہی ہیں، اور اس علم کا جاننے والا ڈاکٹر ملائے وہ تریاق ہو جاتا ہے، تو وہی تو چیزیں ہیں صاحب، یہ تریاق کیسے ہو گئی، وہ زہر کیسے بن گیا؟ صرف یہ کہ اس نے جو ملایا ہے خاص وزن کے ساتھ، خاص پرپورشن کے ساتھ ملایا ہے، اس کے الاسماء حسنہ ہو گئے ہیں، وہ حسنہ نہیں رہے۔ اسماء اور حسن یہ ہے وہ ساری چیز جسے آپ کہتے ہیں، قوانین خداوندی، خدا کا پروگرام اس دنیا کے اندر، اس کی صفات کے ظہور کے مواقع اس دنیا کے اندر، ان تمام کو اسماء کے لیے کہا ہے۔ بے کے معنی عربی زبان میں بھی اسے تعلیل کی کہتی ہے، فار دس پرپز، اس مقصد کے لیے۔ یہ اب سنیے جو کہا ہے کہ جو کام شروع کرو اس کے لیے کہو یہ کہ میں اسے اس مقصد کے لیے شروع کر رہا ہوں یا کام کر رہا ہوں جو خدا کی صفت نے مقرر کیا ہوا ہے، میرا مقصد اس سے یہ ہے، میں اس مقصد کے لیے کر رہا ہوں، خدا کی فلاں صفت کے ظہور میں لانے کے لیے میں یہ کر رہا ہوں۔ اب دیکھیے ہر کام آپ کا جو دنیا کا آپ کام کر رہے ہیں وہ آپ کا ایک دین کا کام ہو گیا، خداوندی ہو گیا، اس کی فلاں جو پرپز اس نے تجویز کیا ہوا ہے نا، اس پرپز کو پورا کرنے کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں، یہ ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن، اور بسم اللہ کے ساتھ الرحمن اور الرحیم، جامع صفت خدا کی جو ہے وہ رحم ہے، اس انداز سے پرورش کرنا ہر ایک کی، جس طرح رحم مادر میں بچے کی پرورش ہوتی ہے۔ مومن جو کام بھی شروع کرے دنیا میں یہ کہے کہ میرا مقصد اس سے اس کائنات اور اس نوع انسانی کی اس طرح پرورش کرنا ہے جیسے کہ بچے کی پرورش رحم مادر میں ہوتی ہے، میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں۔ اب دیکھیے مقصد اور مقصد میں تو فرق ہوتا ہے۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک جملے میں مقصد متعین کر دیتی ہے مومن کے ہر کام کا۔ کشتی میں کہا سوار ہو، کاہے کے لیے؟ اپنے ہی بچاؤ کے لیے نہیں، بلکہ جس مقصد کے لیے تمہیں زندہ رکھا گیا ہے، خدا نے زندہ رکھا ہے، اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اس کشتی میں سوار ہو بسم اللہ۔ اور اس کے بعد کہا کہ اب یہ کشتی کیا لفظ ہے، مجریہا و مرساہا۔ میں قرآن پڑھنے والوں سے یہ کہہ دوں کہ یہ ایک ہی جگہ ہے قرآن کی جہاں یہ نیچے اس کے رے کے وہ الف بھی ہوتا ہے، زیر یہ والی،
اور مجریہا نہیں اس کو پڑھتے، مجریہا اس کو پڑھتے ہیں. یہ ہمارے ہاں تلاوت کی چیز چلی آ رہی ہے. بسم اللہ مجریہا و مرساہا. کیا بات. مومن سوار ہونے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کشتی، اس کشتی کا چلنا بھی اس مقصد کے لیے جو خدا نے مقرر کیا ہے، اس کا رکنا بھی اس مقصد کے لیے جو خدا نے مقرر کیا ہے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے رسول کہہ دے، اعلان کر دے کہ میری یہ صلات اور میرے یہ زندگی کے طور طریق نہیں، کہہ دو کہ میری زندگی، میری موت صرف خدا کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے. مقصد کیا ہے؟ للہ رب العالمین. مقصد ہے نہ انسانی کی ربوبیت عالمینی، میرا ہر کام اس مقصد کے لیے. کیا حسین ہے یہ مقصد عزیزان. بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم. کہاں بات آ رہی ہے. کشتی میں سوار ہو رہے ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ حفاظت مل گئی ان کو سیلاب میں ڈوبنے سے. لفظ غفور آ گیا. مغفرت کے معنی حفاظت ملنا ہے. لیکن صرف بچ جانا ہی سیلاب میں مقصد نہیں تھا. اس کے بعد رحیم ہے. سیلاب کے بعد بڑی تباہی آتی ہے ملک میں، کوئی چیز نیچے باقی نہیں رہتی. کہا اس کے بعد اس نے حفاظت جس نے تمہاری کی ہے وہ سامان نشو و نما بھی عطا کرے. یہی نہیں کیا کہ سیلاب سے بچا دیا، زندہ تو تم رہے، اور اس کے بعد وہاں جہاں اتارا جہاں کچھ بھی نہیں کھانے وانے کو ملتا وہاں مر گئے. تو اس زندہ سے رہنا تو اچھا یہی تھا کہ وہ سیلاب میں مر جاتا آدمی. سیلاب میں بچنے والوں کے اوپر جو کچھ گزرتی عزیزان من، پتہ نہیں کتنے ان میں سے کہتے ہوں گے کہ اس سے تو اچھا تھا کہ سیلاب میں ہی مر جاتے. غفور اور رحیم دونوں ہونا ضروری ہے نظام کے لیے. حفاظت کا سامان بھی باہم پہنچائے، پھر نشو و نما کا سامان بھی دے.